ویلکم اینڈ السلام علیکم. گریڈ سیکنڈ ایئر. آئی ایم یور لیکچرر سیدہ کنیز فاطمہ. تو بیٹا آج ہمارا جو ہے پاک اسٹڈی میں لیکچر نمبر 6 یونٹ نمبر 6 ہے. ہمارے جو تھے یونٹ نمبر 5 ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. ساتھ ہی میں نے آپ کو ایکسرسائز بھی سینڈ کر دی تھی. تو آج ہمارا جو ہے وہ ہے جی یونٹ نمبر 6 کا لیکچر نمبر 1 یعنی ثقافت. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ثقافت چیز کیا ہوتی ہے. ثقافت سے مراد کسی معاشرے کے افراد کا طرز زندگی اور تمدن کا حسن ہے. کہ کسی معاشرے کے افراد کا طرز زندگی اور تمدن کا حسن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ثقافت. تو اس میں یہ کہتے ہیں ایک تو ہو گیا ثقافت، ایک ہوتا ہے کلچر. ٹھیک ہے، کلچر جو ہے وہ ثقافت کو انگریزی میں کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں اس کے معنی چینج ہے. انگریزی میں اس کے کیا معنی ہے جی؟ انگریزی زبان کا لفظ ہے کلچر کا، تو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز یا ذات کے جسمانی اور ذہنی نشوونما کی اصلاح وغیرہ شامل ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ثقافت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. انسانی معاشرے کا وجود جو ہے وہ اس کی ترقی ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ثقافت ہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے ہم انسان اور حیوان میں تمیز کر سکتے ہیں. کسی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. تو مختلف جو ماہرین عمرانیات ہیں انہوں نے اس ثقافت کے بارے میں کیا کہا. سب سے پہلے لینن کہتے ہیں ثقافت ایک معاشرتی ورثہ ہے. یعنی یہ معاشرتی ورثہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے ہمارے آباء و اجداد سے، جو ایک نسل سے دوسری نسل کو، یعنی یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں چاہے وہ انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، تجربات سے منتقل ہوتا رہتا ہے. ٹیلر کیا کہتے ہیں کہ ثقافت سے مراد وہ تمام اشکال ہیں جو علم، عقیدے، فن، اخلاق، قانون، دستور اور دوسری صلاحیتوں اور عادات سے معاشرے کو ایک طویل وقت میں حاصل ہوتی ہیں. اگر ہم ان چیز تعریفوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثقافت زندگی میں پیش آنے والی مختلف سرگرمیوں کا ایک خاکہ، نمونہ اور طریقہ ہے جس پر معاشرہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اسے ایک سے دوسری نسل کو منتقل کرتا رہتا ہے. ثقافت جو ہوتی ہے انفرادی نہیں بلکہ ایک اجتماعی عمل ہے. کہ اکیلے بندے کا یہ کام نہیں ہے، یہ اجتماعی عمل ہے کہ پورا معاشرہ اس میں انوالو ہوتا ہے. کہ یہ انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے. انسانی برتاؤ اور اس کی روزمرہ زندگی کو ایک مجموعے کی شکل میں ہم ثقافت کہتے ہیں. تو اس لیے دنیا کے مختلف خطوں میں وہاں کے باسی ایک جیسے رویوں، اخلاق اور عمومی معاملات کے مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ کہ ہم لوگوں نے پڑھی تھی ثقافت کی تعریف. یہ تو ثقافت ہی. اب کہتے ہیں ثقافت کی اہمیت. معاشرے کی زیادہ تر ثقافی اقدار جو ہے وہ افراد اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پاتے ہیں. کہ زیادہ تر جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں جتنی بھی اس کی اقدار ہوتی ہیں وہ افراد جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پاتے ہیں. اور کچھ جو ہوتی ہے وہ جدید ضروریات کے مطابق وضع کر لیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں ضرورت کے مطابق اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوسرے معاشرے سے مستعار یعنی ادھار لیتے ہیں. مستعار لیتے ہیں کہ کیونکہ ہماری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ضرورت تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی ہیں. تو پھر ہم لوگ انہیں کیا کرتے ہیں؟ انہیں دوسرے معاشرے سے خرید لیتے ہیں یا پھر انہیں قرض ادھار لے لیتے ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ معاشرت کے بارے میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ثقافت جو ہے وہ ارتقا پذیر ہوتی ہے. یعنی اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس یکسانیت کو وہ پسند نہیں کرتی ہے. اور تبدیلی جو ہوتی ہے اس کا لازمی جزو ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو تبدیلی ثقافت میں ضروری ہوتی ہے کہ ثقافت جو ہے وہ یکسانیت اس میں کا شکار جو ہے وہ نہیں ہوتی. تبدیلی لازمی ہوتی ہے لیکن تبدیلی وہ والی جو ہے ثقافت جو اڈاپٹ کرتی ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. اگر اس کے مزاج کے مطابق تبدیلی نہیں ہے تو ثقافت اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے اس چیز کو لینا ہے یا کوئی ایسی چیز لینی ہے جو ہماری ثقافت سے ہم آہنگ نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ اس میں تبدیلیاں کر کے
اس چیز کو اس طرح بنایا جائے گا کہ وہ ہماری ثقافت کے ہم آہنگ ہو جائے، تو پھر ایسی چیز کو ثقافت جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے۔ اور ثقافت کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلو کہ یہ ایک سال یا ایک مہینے میں نہیں بنتی، ثقافت کو بننے میں صدیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ثقافت جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی ایک سال یا ایک مہینے میں نہیں بنتی۔ اگر ہم اپنی ثقافت پاکستانی کلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا کلچر جو ہے، ہمارے کلچر تو بہت پرانا ہے، تو ہماری ثقافت کو بننے میں بھی بہت ٹائم لگا تھا۔ تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر نئے ثقافتی عناصر کا اضافہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ بڑھتی رہتی ہے۔ پہلے دیکھیں ہمارے آباء و اجداد تھے، پھر ان میں ہم ہوا، ہمارے میں یہ چیز منتقل ہوتی ہے، پھر اسی طرح سے آگے یہ جو سلسلہ یہ اسی طرح سے بڑھتا رہے گا۔ ثقافت کا رشتہ ماضی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ثقافت دیکھیں جو ہے وہ صدیوں پرانی ہوتی ہے، ہم اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل ہمیں یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے ماضی کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوتا ہے، اور ماضی کے بغیر ثقافت کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جب تک ثقافت ماضی کے ساتھ جڑی رہے گی تب تک وہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے گی۔ اور یہ کیا کرتی ہے کہ پھر جب ثقافت جو ہے بدلتے ہوئے حالات میں انسان کو ذہنی طور پر سیٹ بھی کرتی ہے، اور جدید ضرورت کے مطابق تبدیلیوں کو برداشت بھی کرتی ہے، اور خود کو نئے سانچے میں ڈھالتی ہے۔ ثقافت در حقیقت کیا ہے؟ اپنی تبدیلیوں کے ارتقاء کا نام ہے۔ ثقافت اپنی تبدیلیوں کے ارتقاء کا نام ہے۔ اب ثقافت کو ہم سب سے پہلے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس مادی ثقافت، دوسرے نمبر پہ غیر مادی ثقافت۔ مادی ثقافت میں کیا ہے؟ مادی ثقافت وہ ہوتی ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، جو آپ اس پہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، آپ کے پاس سڑک، پین، ریڈیو، کوئی بھی ٹیبل وغیرہ، کوئی چیز ایسی جو چیز آپ جس کو جو ہے مادے جس کو آپ چھو سکتے ہیں، اور تمام کوششوں کا، اور یہ انسانی کاوش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور اپنی زندگی کو آرام دہ اور محفوظ بناتا ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ غیر مادی ثقافت میں ہوتے ہیں جن میں ہم غیر مادی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ کی روح ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ ہمارے مذہب، فن، خیالات، دستور، اقدار، رویے، علم اور تہوار وغیرہ ہیں۔ جسمانی شکل میں یہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل، ہم مثال کے طور پہ دیکھیں، اب ہمارے پاس دیکھیں عیدیں آتی ہیں، عید کی بڑی خوشی ہوتی ہے، روزے آ رہے ہیں جی، روزے آپ کا ایک روحانی آپ کا اس سے رشتہ ہوتا ہے کہ روزے آپ نے، حالانکہ روزہ آپ کو آتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی روح میں شامل ہے، تو وہ آپ کی غیر مادی ثقافت ہے۔ اسی طرح عید ہے، عید کا تہوار ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عید آتی ہوئی کسی کو نہیں نظر آتی کہ عید نظر آ رہی ہے، اسے ہم نے دیکھا، یہ وہ نہیں، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی روح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے جو ہیں وہ انسانی برتاؤ کا تعین ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ہاں جی عید آ رہی ہے، تو یہ آپ کی غیر مادی ثقافت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک ثقافت جو ہوتی ہے پوری دنیا کی ہوتی ہے، جسے ہم انسانی ثقافت کہتے ہیں۔ اس ثقافت میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی کوشش شامل ہے ہمارے لیے جو آفاقی درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے جہاں پر ظلم و بربریت کی جاتی ہے وہاں پر اس کی مذمت ہوتی ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا کی جو ثقافت ہوتی ہے اس کو ہم مکمل ثقافت نہیں کہتے، کیونکہ ثقافت جو ہے وہ ایک چھوٹے سے جگہ پر جنم لیتی ہے، وہاں ان کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے۔ اس لیے دنیا کی ثقافت کے ساتھ ساتھ ہر بر اعظم کی اپنی اپنی ثقافت ہے، اور ایشیائی جو ہے وہ اپنی ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ پھر ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے، پاکستان کی بھی ایک منفرد ثقافت ہے، یہ ثقافت پاکستان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ میں آپ کو بتایا کہ ہماری ثقافت جو ہے وہ بہت پرانی ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ہماری ثقافت جو تھی وہ وجود میں آ چکی تھی۔ تو بچے آج ہم لوگوں نے ثقافت اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، کمنٹس میں ضرور رپلائی کرے گا۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔